آرمی چیف کی جو ملاقات تھی سنا ہے کافی اس میں وہ انٹینس رہی، اس میں آپ بھی شامل تھے۔ ایک تو ایک ایسے وقت میں جب تقریباً ہر بارڈرز پر فوج جو ہے وہ لڑ رہی ہے، ان کا خیبر پختونخوا آ کر اس طرح سے ایک اجلاس اور تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھے بلانے سے کیا پیغام جاتا ہے؟ بہت شکریہ بھائی، موقع دیا آپ نے کہ ہم اپنا موقف پیش کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بطور پختون دہشت گردی کا مسئلہ میرا بنیادی مسئلہ ہے، میرے وجود کا مسئلہ ہے۔ پختون کس بھی مکتبہ فکر کے ہو، کسی بھی دین سے اور مذہب سے تعلق رکھتے ہو، لیکن دہشت گردی کا جو یہ جن ہے یہ تمام پختونوں کو پچھلے 50 سال سے بالکل نچوڑ رہے ہیں، میں یہ سمجھوں گا۔ اور ہر گھر میں شودا ہے، ہر گاؤں میں شودا ہے، اور بدقسمت قوم ہے جس نے جوان بچے، ہماری عورتیں شہید ہو گئی ہیں اس لڑائی میں۔ تو میں تو بالکل خیر مقدم کروں گا کہ میرے مسئلے کو لیتے ہوئے وہ آئے۔ ہاں، یہ ان کا بھی مسئلہ ہے کیونکہ یہ پورے پاکستان کا مسئلہ میں سمجھتا ہوں، اور اگر پورے پاکستان کا مسئلہ ہے تو پھر سب کا مسئلہ ہے، تو لہٰذا میں خیر مقدم کرتا ہوں کہ وہ آئے۔ انہوں نے ہم سب کو سنا، بنیادی طور پہ یہ بڑی بات تھی۔ انہوں نے ہم سب کو سنا اور ہماری تسلی بھی کی بہت حد تک، جس حد تک ہو سکتی تھی، اور ایک عہد بھی کیا کہ بالکل میٹنگ تو 3 گھنٹے طویل، آپ کو پتہ ہے کہ 3 گھنٹے میں تو ہم جیسے لوگ بیٹھے ہوں تو بہت کچھ بولا جاتا ہے، اور وہ بالکل جن کو بالکل بند کرنا تھا بوتل میں 3 گھنٹے میں۔ لیکن بنیادی طور پہ یہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ ہمارا پورا اعتماد ہے، ہمارے اور بھی مسائل ہیں، مینڈیٹ کے مسائل ہیں، ادھر الیکشن مینیپولیشنز ہوئے ہیں، ان کے مسائل ہیں، لیکن ہم ان مسئلوں کو فی الحال سائٹ پہ رکھ کے اس ایک مسئلے کے لیے ہاں ہم یکجہ ہونے کو تیار ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ ہمارا کام نہیں ہے، مسئلہ ہمارا ہے۔ میں نے کہا اگر آپ کہتے ہیں ہم بندوق اٹھائیں، ہمارا تو مسئلہ ہے، ہم بندوق اٹھائیں گے لیکن پھر ہمیں دکھائیں کہ ہم کس کو ماریں، ہر داڑھی والے کو ماریں، ہر پگڑی والے کو ماریں، کس کو کیا کریں، کس سے لڑیں؟ نہیں، اگر یہ ہمارا تو مسئلہ ہے، لیکن اگر کام آپ کا ہے، آپ اٹھیں۔ یعنی ایمل ولی خان صاحب، کرکس یہ ہے کہ کام جو ہے یہ فوج کا ہے، لیکن جو سیاسی سپورٹ، جو پبلک سپورٹ چاہیے، وہ آپ نے ایکسٹینڈ کی ہے کہ یہ لڑائی جو ہے ہم مل کر آپ اگر انٹینشن ٹھیک ہے، نیت ٹھیک ہے، اور بالکل ٹیررزم کو اور ٹیررسٹ کو ختم کرنا ہے، گڈ، اور میں نے ادھر بھی کہا گڈ اور بیڈ کا فرق ختم ہو کے تمام تر دہشت گردی کو بالکل ختم کرنا ہے، تو بالکل ہم تھے بھی، ہیں بھی، اور کل اگر یہ مصیبت سر پہ آئے گی تو پھر بھی ہم ہی ہوں گے۔ ٹھیک۔ اچھا، ایک آرمی چیف نے جو بات کی کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل کرنا ہوگا لیکن تیزی سے عمل کرنا ہوگا۔ اب نیشنل ایکشن پلان جب اے پی ایس ہوا تھا، سال گزر گئے، درمیان میں پھر جناب حکومتیں بھی سو گئیں، ریاست بھی سو گئیں، اب دوبارہ یہ مسئلہ جب اس نے سر اٹھایا، اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی آپ کو پتا ہے کہ کیسے کن لوگوں کو ہزاروں کی تعداد میں واپس لا کر بسایا گیا۔ اب کیسے عمل ہو نیشنل ایکشن پلان پر، آپ بتائیں۔ میں یہ بات ادھر میں نہیں تجویز دی، جی، ادھر اوپننگ میں یہ بات ہوئی کہ ہم کیوں نہ ایک متفق ہو جائے ایک مسودے پہ، جو مسودہ ہمارے لیے پوری دنیا کے سامنے ہم اس پہ یکجہ ہوں۔ تو میں نے پھر ان کو کہا کہ سر، ایک دفعہ تو ایک پہ متفق ہو چکے ہیں، پی ٹی آئی کی حکومت تھی صوبے میں، مسلم لیگ نون کی حکومت تھی وفاق میں، اور ایک بہت بڑا ثانیہ ہوا تھا۔ میرے خیال میں ہم نہیں چاہیں گے کہ اس کے قریب بھی کوئی ایسا ثانیہ ہو جو اے پی ایس کا ثانیہ ہوا تھا۔ تو اتنے بڑے ثانیہ کے بعد اے پی سی ہوئی تھی، اور تمام تر پارٹیز بیٹھ کے، دفاعی ادارے بیٹھ کے، میرے خیال میں تاریخ میں یہ پہلی دفعہ سے پریزیڈنٹ سیٹ ہوا ہوگا کہ یہ سب بیٹھ کے ایک 20 نکاتی پروگرام دیتے ہیں جس کو ہم نیشنل ایکشن پلان بولتے ہیں۔ تو سر، اس نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ اور بدقسمتی سے میں نے یہ بھی سوال ڈالا کہ سر، نیشنل ایکشن پلان میں بہت واضح لکھا ہے کہ سہولت کار کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ادھر آپ نے کہا اپنے اوپن سٹیٹمنٹ میں کہ غلطی ہو گئی پچھلے رجیم سے، تو سر بس غلطی ہو گئی ختم؟ نہیں، غلطی جن سے ہوئی ہے پھر
ان سے پوچھا انہوں نے جائے. سہولت کاری کی ہے. لہٰذا جنہوں نے بھی ریکنسیلیشن کی ہے اور آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ غلط ہے, اور جنہوں نے بھی 102 دہشت گردوں کو رہا کیا ہے جس پہ پاکستان کے خزانے کے اربوں ڈالر ایک ایک آپریشن پہ اربوں روپے لگتے ہیں, اور ان اربوں روپے کے نتیجے میں 102 لوگوں کو پکڑ کے بند کیا تھا اور ان کو بس نکال دیا. تو یہ سہولت کاری کا تو پھر جواب ہمیں تو پھر پوچھنا چاہیے نا. قوم کو تو جاؤ چلے پچھلے تو جو ہو گئے, ایک تاریخ ہے, ہم اس میں کیا پڑھیں گے. اچھی بات ہے آج یہ مانتے ہیں کہ غلطیاں ہوئی ہیں, بہت اچھی بات ہے. اچھا احمد خان صاحب, بڑا ایک سمپل سا سوال ہے آپ سے. آج آرمی چیف وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ جی جو کردار فوج کو ادا کرنا چاہیے اس کے لیے ہم تیار ہیں. ایک وفاقی حکومت کا اپنا کردار ہے, مطلب, اور صوبائی حکومت پہ بھی ہم آتے ہیں. یہ سارے مل کے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر ہی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں, جو صوبائی گورنمنٹ کا کردار رہا ہے, میں اس پہ زیادہ کیا بولوں, ذرا بتائیے گا آپ کے کیا. دیکھیں جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ ہمارا ہے اور ہم کھڑے ہوں گے. اب ہم کھڑے کس کے ساتھ ہوں گے؟ انہی لوگوں کے ساتھ, کیونکہ اس وقت یہ حکومتوں میں ہے. اگر وہ وفاقی حکومت ہے یا وہ صوبائی حکومت ہے, تو صوبائی حکومت تو سوری ٹو سے آئی ول بی ویری بلنٹ, پچھلے 12 سال سے اگر یہ آئی ہے تو یہ طالبان کی بدولت بنی حکومت ہے, انہی دہشت گردوں کی بدولت بیٹھی حکومت ہے, انہی کے سپورٹ پہ یہ ابھی بھی حکومت کر رہی ہے. یہ میں آن ریکارڈ کہنے کو تیار ہوں. دوسری طرف لیکن وہ تو الیکشن جیت کے آئے ہیں نا, طالبان کی سپورٹ سے کیسے الیکشنز تو آپ کو پتہ ہے کہ اس دفعہ کیسے ہوئے ہیں. وہ تو خود ہی ان کے منہ سے نکلتے ہیں پتہ نہیں 45 اور 47 اور کیا باتیں کر رہے ہیں. تو پختونخوا کو بھی دیکھ لیں, پختونخوا میں تو کوئی 47 کا باپ ہوا ہے, ادھر تو کوئی اور ہی کام ہوا ہے. یہ جو الیکشنز, آئی ایم سوری ٹو سے, میں نے پہلے کہا کہ بھائی ادھر بھی ہماری یہ بات ہوئی کہ مینڈیٹ اس کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں, ہمارے تحفظات ہیں, لیکن اس بات پہ ہم یکجہ ہو جاتے ہیں. لہٰذا 2013 میں اگر پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے, آئی ول بی اگین اینڈ اگین سیئنگ اٹ, طالبان کی مرضی سے آئی ہے اور ان کی سپورٹ سے آئی ہے. 2018 میں آئی ہے, آئی ول بی سیئنگ اٹ اگین اینڈ اگین, اور یہ دونوں ایک دوسرے کے سپورٹرز رہ چکے ہیں. مطلب ابھی تو یہ ماضی کا تو پھر حقیقت بن جاتی ہے نا. تو عمران خان اور پرویز خٹک اور یہ لوگ 13 اور 18 آپ نے کہہ دیا, 24 میں یہ بہت بڑا دعویٰ آپ کر رہے ہیں. آپ یہ دعویٰ آپ آن فیلڈ جائیں, آپ جنوبی اضلاع میں جہاں پہ طالب کا کنٹرول یا کچھ وجود ہے وہاں پہ بالکل انہوں نے پی ٹی آئی کو کھلم کھلا سپورٹ دیا ہے. یہ میں بالکل, آپ اگر کہتے ہیں تو اس کے لیے میں ثبوت بھی پیش کر سکتا ہوں. یہ کوئی چھوٹی بات میں نہیں کر رہا, اور اسی لیے تو وہ 40,000 کو لے کر آئے تھے, اسی لیے تو وہ 102 کو رہا کیا تھا.